السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا اور شہادت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا بلا شبہ اسلام قبول کرنے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف اور ناقد تھیں، لیکن جب اسلام قبول کیا تو دل و جان سے قبول کیا۔ ان کی اخلاقی بلندی کا یہ عالم تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تو عہد نامہ میں جب توحید کے اقرار اور شرک سے انکار کے ساتھ زنا نہ کرنے کی شرط کا ذکر آیا تو باقاعدہ حیرت سے انہوں نے پوچھا، بھلا کوئی آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ انہوں نے بیعت کرنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ، آج سے پہلے روئے زمین پر آپ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی مبغوض نہ تھا، اور آج آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ تو جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا بھی یہی حال ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جواب میں آپ علیہ السلام نے کیسی محبت کا اظہار کیا اور اللہ کی قسم اٹھا کر اپنی محبت کا اقرار کیا، کیونکہ رشتے میں وہ آپ کی ساس یعنی ماں تھیں۔ افسوس، صد افسوس کہ آپ علیہ السلام نے قسم کھا کر جن سے محبت کا اظہار کیا ہے ان کے بارے میں جو بے لگام اٹھتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اسلام سے پہلے کے سب کے گناہ معاف ہو گئے، لیکن آل ابو سفیان کے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ بطور مثال، غزوہ احد میں مسلمانوں کی عزیمت کی بڑی وجہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا پلٹ کر حملہ کرنا تھا۔ گو اس میں گھاٹی پر کھڑے مجاہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی ایک اجتہادی خطا تھی، لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے اور مسلمانوں کی جیت کو کسی حد تک ناکامی میں بدل دیا، اور نقصان کا یہ عالم تھا کہ خود آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شہید ہوئے، اور آپ کے محبوب چچا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ لیکن اس شدید ترین نقصان پہنچانے اور شدید ترین دشمنی کے مظاہرے کے باوجود اب جب بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو انتہائی احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور یقیناً بجات طور پر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، آج ان کے ذکر کے بغیر تاریخ اسلام مکمل ہی نہیں ہوتی۔ حضرت اکرمہ
رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت کے مظاہرے زبان زدہ عام ہیں، وہ بھی اسلامی دشمنی میں خاصے پیش تھے۔ اس طرح کی بیسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ وہ اصحاب رسول جو کبھی اسلام دشمنی میں حد سے بڑے ہوئے تھے، بعد از قبول اسلام خدمت اسلام میں بھی اسی طرح پیش رہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ سب خواتین و حضرات کے گناہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے معاف ہو گئے، لیکن خاندان ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو آج بھی نوکے خنجر و زباں پر رکھا جاتا ہے۔ باقی جہاں تک ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کے چبانے کا تعلق ہے، یہ واقعہ ہرگز کسی درست روایت سے ثابت نہیں۔ اس حوالہ سے جو بھی روایت سامنے آتی ہے وہ کسی نہ کسی درجے کی کمزوری سے خالی نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مصلح تو کیا گیا، تو آخر وہ کس نے کیا؟ ظاہر بات ہے کہ مصلح تو ہوا، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر جس نے بھی کیا اس کو بغیر ثبوت کے کیسے نامزد کیا جا سکتا ہے؟ ایسی کسی بھی نامزدگی کے لیے مکمل ثبوت چاہیے ہوتا ہے، جو کہ مطلوبہ معیار کے ساتھ درکار نہیں۔ لیکن واضح رہے حضرت حمزہ کے قتل کا واقعہ جہاں بھی صحیح روایت کے ساتھ ملتا ہے، اس میں حضرت ہندہ کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، اور یہ بھی مکمل جھوٹ ہے کہ حضرت ہندہ نے حضرت واشی کو حضرت حمزہ کے قتل کا ٹاسک دیا تھا۔ بطور مثال غزوہ احد میں مسلمانوں کی عزیمت کی بڑی وجہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا پلٹ کر حملہ کرنا تھا۔ گو اس میں گھاٹی پر کھڑے مجاہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی ایک اجتہادی خطا تھی، لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے اور مسلمانوں کی جیت کو کسی حد تک ناکامی میں بدل دیا، اور نقصان کا یہ عالم تھا کہ خود آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شہید ہوئے، اور آپ کے محبوب چچا واضح رہے کہ خود جبیر رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو کر صحابی رسول ہوئے۔ معترضین سے سوال ہے کہ اگر بوقت بیع حضرت واشی کو کہا جا سکتا ہے کہ سامنے نہ آیا کرو کہ چچا یاد آ جاتے ہیں، تو جگر چبانے والی خاتون سے قسم کھا کر محبت کا اظہار کیوں کیا گیا؟ حضرت حمزہ آپ کے صرف چچا ہی نہ تھے بلکہ جگری یار بھی تھے، دونوں مکے کی گلیوں میں کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے۔ ابو جہل نے جب آپ علیہ السلام سے بےہودگی کا مظاہرہ کیا تو حضرت حمزہ نے جا کر کمان اس کے سر پر ماری اور اس کو لہو کر دیا۔ پھر رسول اللہ کو آ کر بتلایا کہ اے بھتیجے، میں نے اس بدبخت سے گستاخی و بدلہ لے لیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے چچا، میں تو تب راضی ہوں گا جب آپ اسلام قبول کریں گے۔ اس پر انہوں نے کلمہ پڑھا
اور آپ کے دست و بازو بن گئے۔ سب محبتیں ایسے زندہ تھیں کہ احد کی جنگ کی آگ ٹھنڈے ہوئے برسوں گزر چکے تھے، لیکن اس محبت کا الاؤ اب بھی جل رہا تھا، اور فتح مکہ کے موقع پر بھی حضرت واشی کو کہا سامنے نہ آنا کہ پرانی محبتیں یاد آ جاتی ہیں، اور جب وہ یاد آتی ہیں تو بے قراری ہوتی ہے۔ اور کیا تماشا ہے کہ معترضین قصے گھڑتے ہیں کہ ہندہ نے حضرت حمزہ کا جگر چبایا۔ حضرت ہندہ بیعت قبول اسلام کے وقت جب ان الفاظ میں اظہار محبت فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، آج سے پہلے روئے زمین پر آپ سے زیادہ مجھے مبغوض کوئی نہ تھا، اور آج آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ تو جواب میں آپ علیہ السلام ان الفاظ میں اظہار محبت فرماتے ہیں، وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میرا بھی یہی حال ہے۔ اگر حضرت ہندہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا ہوتا تو آپ علیہ السلام ان کے ساتھ مذکورہ بالا الفاظ میں اظہار محبت کیوں اور کیسے کر سکتے تھے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔